خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں گواہی ٹی وی دیکھنے والے تمام بھائیوں بہنوں کو میری طرف سے سلام۔ میرا نام طارق وارث ہے اور میں FGA بائبل کالج لاہور میں بطور وائس پرنسپل خداوند کی خدمت کرتا ہوں۔ آج ہم کلام مقدس میں سے کرسمس کے معنی و مفہوم کے بارے میں سیکھیں گے، اور کرسمس کے تعلق سے جس موضوع پر ہم غور کریں گے وہ ہے خداوند یسوع المسیح کا تجسم، کہ یسوع مسیح کے جو ذات الہی ہیں اس دنیا میں جسم کی صورت اختیار کر کے انسان بن کر آنے کا کیا مقصد اور کیا معنی ہے، اور ہماری زندگیوں پر اس کا کیا عملی اثر ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ کھولیں کلام مقدس میں سے پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک میں آپ کے سامنے کتاب مقدس میں سے تلاوت کروں گا۔ لکھا ہے، مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، پس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمی اور روح کی شراکت اور رحم دلی و درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفریقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اب ان 5 آیات میں مسیحی کلیسیا کے لیے عملی باتیں ہیں، اور آگے 6 آیت سے بیان کیا گیا ہے کہ کیوں ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر اپنانا ہے۔ لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، یعنی یسوع مسیح نے جو خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے یعنی یسوع کو بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ آمین۔ یہ اقتباس جو میں نے آپ کے سامنے فلپیوں کے خط میں سے پڑھا ہے، یہ خط مقدس پولس رسول نے قید کی حالت میں لکھا۔ 4 خطوط ہیں نئے عہد نامے میں پولس رسول کے، جو اس نے مسیحی ایمان کی گواہی کی خاطر قید میں ڈالے جانے کی حالت میں لکھے۔ ان میں ہے فلپیوں کے نام خط، کولوسیوں کے نام خط، افسیوں کے نام خط اور فیلمون کے نام خط۔ یہ فلپیوں کے نام جو خط ہے، خداوند کا بندہ پولس رسول مسیحی ایمان کی خاطر زنجیروں میں جکڑا گیا ہے، مشکل میں ہے، اور یہ کلیسیا اپنی دعا اور مالی مدد کے ذریعے سے
پولس رسول کو سپورٹ کرتی ہے، اور ایسے میں جب رسول قید میں ہے، وہ فلپیوں کی کلیسیا کو یہ پیغام لکھتا ہے کہ خداوند میں خوش رہو۔ سب سے بڑا مضمون جو آپ کو فلپیوں کے نام خط میں ملے گا وہ ہے خداوند میں خوش رہنا۔ فلپی ایک رومن کالونی تھی۔ یہاں کے لوگ اپنے رومی ہونے پر بڑا فخر کرتے تھے، اور روم کے بادشاہ کیسر، اور بالخصوص جس زمانے میں یہ خط لکھا گیا غالباً یہ کیسر نیرو کا زمانہ تھا، کیسر نیرو کے بت کے سامنے جھکتے تھے، اس کو خداوند مانتے تھے۔ ایسے میں دوسرے چیپٹر میں جو حوالہ ہم نے آج پڑھا ہے، اس میں پولس رسول یسوع مسیح کے ذات الہی کے مجسم ہونے کا جو خیال ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ پہلے وہ انہیں یہ ہدایت دیتا ہے کہ بطور کلیسیا تم آپس میں متحد ہو، لکھا ہے یک دل رہو، ایک ہی خیال رکھو، ایک جان ہو۔ یونٹی کا پیغام ہے۔ دوسرا ہیوملٹی کا پیغام ہے، فروتنی کا۔ کہتا ہے فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ فارسی زبان میں فروتن کا مطلب ہے فرو نیچے، تن اپنا بدن۔ فروتن وہ شخص ہے جو اپنے بدن کو، اپنے آپ کو نیچا کر دیتا ہے، جو جھک جاتا ہے۔ وہ انہیں حلیمی کی، فروتنی کی، ہیوملٹی کی تعلیم دیتا ہے، اور پھر وہ انہیں خدمت کا درس دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر ایک اپنے ہی احوال یعنی اپنے ہی فائدے اور مفادات پر نظر نہ رکھے بلکہ دوسروں کو بھی۔ سو یونٹی، ہیوملٹی اینڈ سروس، اتحاد، فروتنی اور خدمت، ان تین باتوں کی وہ انہیں تعلیم دیتا ہے۔ لیکن کیوں مسیحی ایماندار ایسا کریں؟ کیوں فلپی کی کلیسیا ان مسیحی اقدار کو اپنی زندگی میں اپنائے؟ وائے؟ اس کا جواب ہمیں پھر 6 سے 11ویں آیات میں ملتا ہے۔ لکھا ہے کیونکہ مسیح یسوع بھی، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ سو یسوع کا کرسمس کے موقع پر مجسم ہو کر اس دنیا میں آنا، وہ جو خدا کی صورت پر تھا، یونانی زبان میں اس کے لیے لفظ مورفے استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسی ظاہری صورت جو باطنی خوبیوں کو ظاہر کرے، ایسی خارجی صورت جو اندرونی فطرت کا اظہار کرے۔ کسی کی حقیقی شخصیت کا دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا، اس سے مراد ہے مورفے۔ آپ دیکھیں انگریزی میں اگر آپ تصویروں میں ایڈیٹنگ کریں، وہ کہتے ہیں ان تصویروں کو مورف کیا گیا ہے، یعنی ظاہری صورت کو بدلا گیا ہے۔ لیکن لفظ مورفے یونانی میں اس سے مراد صرف ظاہری صورت نہیں ہے، بلکہ ایسا ظاہری چہرہ جو باطن کی ماہیت کو ظاہر کرے۔ سو یہاں جب یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس سے مراد ہے اگرچہ وہ خدا کی فطرت پر تھا، اس نے اپنے آپ کو خدا کی فطرت کے مطابق ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اس سے وہ تھامے، اس بات کو وہ تھامے نہ رہا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ سو کرسمس خدا کے حلیم ہو کر ہمارے درمیان انسان بن کر آنے کا پیغام دیتا ہے، اور چونکہ خدا نے خود کو حلیم بنا کر کمزور انسان کی صورت میں اس دنیا میں پیدا ہونے کے لیے دے دیا ہے، اس لیے مسیحیوں سے بھی یسوع کی اس مثال کی روشنی میں یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی فروتن ہوں، وہ بھی حلیم ہوں۔ سو کرسمس کے موقع پر مسیح کے تجسم کا پیغام یہ ہے کہ خالق خدا خود کو انسان کی صورت میں، ایک بچے کی صورت میں، چرنی میں پیدا ہونے کے لیے دے دیتا ہے، اور اگر
کائنات کا خالق اس قدر حلیم ہونے کے لیے تیار ہے، تو عزیز بھائیوں بہنوں، ہم جو مسیح کے لوگ ہیں، ہمیں اپنی شخصی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں ایک دوسرے سے محبت اور حلیمی کی حالت میں زندگی گزارنے کی کس قدر زیادہ ضرورت ہے۔ 7ویں آیت میں وہ کہتا ہے، یسوع المسیح نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ 6 آیت میں لکھا ہے وہ خدا کی صورت پر، خدا کی فطرت پر ہے، لیکن 7ویں آیت میں لکھا ہے اس نے اپنے آپ کو خالی کر کے انسان ہی نہیں بلکہ خادم کی صورت اختیار کی۔ اپنے آپ کو خالی کرنے سے مراد یہ نہیں کہ یسوع المسیح جب زمین پر انسان کی صورت میں زندگی گزار رہے تھے تو وہ اپنی الوہیت سے خالی تھے۔ یہاں پر خالی کرنے سے مراد یہ ہے کہ یسوع المسیح نے خود کو آسمانی جلال سے، آسمانی شان و شوکت سے، آسمانی حشمت سے خالی کر دیا اور ایک انسان کی صورت، اور نہ صرف انسان بلکہ خادم کی صورت اختیار کی۔ یہاں پر خادم کے لیے یونانی زبان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈولوس، جس کا مطلب ہے غلام۔ یسوع المسیح نے غلام کی صورت اختیار کی۔ جدید دنیا میں جب کوئی ہمارے گھر یا دفتر میں کام کرتا ہے، وہ لوگ صبح آتے ہیں، شام 4، 5، 6 بجے تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، ہم انہیں تنخواہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ملازمت کا جدید تصور ہے۔ قدیم زمانوں میں لوگوں کے لیے کام کرنے والے لوگ ان کے غلام ہوتے تھے۔ ایک شخص جو دوسرے کے لیے کام کرتا ہے وہ اپنے مالک کی ملکیت ہوتا ہے۔ یہاں پر نہ صرف یہ کہ کرسمس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا انسان بنا ہے، بلکہ انسان سے بھی ایک درجہ نیچے، ایک درجہ اور خود کو یسوع المسیح نے فروتن کیا کہ ایک غلام کی صورت اختیار کی۔ سو خدا کی صورت سے خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، انسانوں کی مانند ہو گیا۔ اور ان باتوں کی بنیاد پر یسوع المسیح کی اس مثال کی روشنی میں پولس رسول کلیسیا کو فروتنی، خدمت اور اتحاد کی تعلیم دیتا ہے کہ مسیح نے ایسا نمونہ قائم کیا ہے۔ پھر 8ویں آیت میں آپ دیکھیے لکھا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا۔ سو ذات الہی کا یسوع المسیح کی صورت میں انسان بن جانا، یہی خود کو پست کر دینا یعنی نیچا کر دینا ہے۔ لیکن مسیح کی فروتنی کا سفر یہاں تک نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد لکھا ہے اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت، انسان بننے کے بعد خداوند یسوع المسیح نے موت بھی اپنے اوپر لینے کے لیے خود کو فروتن کر دیا۔ لیکن پھر صرف موت ہی نہیں بلکہ لکھا ہے بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ کرسمس کے موقع پر جب ہم مسیح کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں تو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں، ہم مصلوبیت کو مت بھولیں، کیونکہ یسوع مسیح اس لیے مجسم ہوا تاکہ وہ انسانی صورت میں خادم کی شکل اختیار کر کے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دے۔ صلیب کی سزا پہلی صدی میں ایک نہایت ہی ہیبت ناک سزا تھی۔ مثلاً جسمانی اعتبار سے یہ نہایت دردناک تھی۔ مصلوب شخص کئی دفعہ کتنے دنوں تک صلیب پر سسکتے رہتے کہ انہیں موت آ جائے۔ یسوع المسیح چونکہ ساری رات ان پر تشدد ہوا تھا، اس لیے 6 گھنٹوں ہی میں ان کی جان نکل گئی۔ لیکن یہ بڑی دردناک موت تھی، آپ کے ہاتھوں میں، پیروں میں کیل ٹھونک دیے گئے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے دردناک ہے، نفسیاتی اعتبار سے اذیت ناک ہے، کیونکہ مصلوب ہونے والے شخص کو برہنہ ننگا کر کے کھلے چوک میں یا کسی پہاڑ پر نمایاں جگہ پر مصلوب کر دیا جاتا۔ سب لوگ اس کی برہنگی کو دیکھتے اور وہ شخص نفسیاتی طور پر اذیت میں سے گزرتا۔
آج جب ہم یسوع المسیح کی تصاویر میں ان کے جسم کے گرد ایک کپڑا لپٹا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ پھر سماجی اعتبار سے یہ شرمناک موت تھی۔ مصلوب ہونے والے شخص کے خاندان، رشتہ داروں، دوستوں کے لیے یہ شرم کا مقام ہوتا کہ دیکھو تمہارے خاندان کے اس رکن کو، اس دوست کو صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے۔ پھر قانونی اعتبار سے یہ جو ہے ایک باغی اور غدار کی موت تھی۔ رومی لوگ اس شخص کو صلیب پر چڑھاتے جس نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے، اور شریعت کے اعتبار سے استثنا کی کتاب کے مطابق لکڑی پر لٹکایا جانے والا شخص، اور صلیب کی سزا ایک لکڑی پر لٹکا کر دی جاتی تھی، لعنتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے دردناک، نفسیاتی اعتبار سے اذیت ناک، سماجی اعتبار سے شرمناک، قانونی اعتبار سے بغاوت اور غداری کی موت، اور شریعت کے اعتبار سے لعنتی موت۔ ان تمام چیزوں کو، اس ساری ملامت کو خداوند یسوع المسیح نے مجسم ہونے کے بعد اس دنیا میں نہ صرف بطور انسان بلکہ بطور خادم میری اور آپ کی خاطر دنیا کے تمام مذاہب، قوموں اور قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی خاطر اپنے لیے لے لیا، اس سزا کو قبول کر لیا۔ صلیب کا لفظ اس قدر ہیبت ناک لفظ تھا کہ رومی لوگ اسے استعمال کرنے سے گریز کرتے تھے۔ کرسمس کا پیغام کہ خدا مجسم ہوا ہے، یہ پیغام ہے کہ خدا خود کو یسوع المسیح کی صورت میں ہماری خاطر مصلوب کرنے کے لیے مجسم ہوا ہے۔ مسیح کے تجسم اور مصلوبیت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جب ہم بڑے دن کے اس موقع پر خوشیاں منائیں، جشن کریں، مسیح کی صلیب کو مت بھولیں۔ اور لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہے کہ جہاں یسوع مسیح کی اس فروتنی میں ہمارے لیے فروتنی کا درس ہے، خدا نے یسوع المسیح کو قبر میں پڑا نہیں رہنے دیا، بلکہ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اسی واسطے کہ یسوع المسیح نے خود کو فروتن کیا، نیچا کیا، خدا نے بھی اپنے بیٹے کو بہت سر بلند کیا۔ اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ سر بلندی اور سرفرازی کا راز فروتنی اور حلیمی میں ہے۔ یسوع المسیح نے فرمایا، جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ یسوع المسیح نے خود کو چھوٹا بنا دیا، مصلوب ہو گئے، خدا نے تیسرے دن اپنے پاک روح کے وسیلے سے انہیں مردوں میں سے زندہ کر دیا، اور یسوع المسیح مردوں میں سے زندہ ہوا، اور یوحنا عارف کے مکاشفے میں ذکر ہے کہ اس پر ظاہر ہوا اور یہ اعلان کیا کہ دیکھو میں مر گیا تھا لیکن زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہیلیلویا۔ خداوند یسوع المسیح کی پستی کے بعد اس کی سر بلندی ہے۔ کرسمس کے موقع پر جب ہم فروتنی، حلیمی اور خدمت کی بات کرتے ہیں تو ہم مت بھولیں کہ سرفرازی اور سر بلندی کا راز خدمت اور فروتنی میں ہے۔ اور لکھا ہے یسوع المسیح نے، خدا نے یسوع المسیح کو مردوں میں سے زندہ کر کے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور ہمیں 11ویں آیت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ نام کیا ہے۔ لکھا ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ خداوند یہ نام ہے جو خدا نے یسوع کو مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اپنے دہنے ہاتھ بیٹھنے کے ذریعے سے بخشا۔ خداوند، لارڈ انگلش میں، یونانی میں کیریوس۔ فلپی کا جو علاقہ تھا یہ ایک رومی کالونی تھی، اور یہاں پر روم کے بادشاہ کیسر کے بت کی پوجا کی جاتی تھی، اور کیسر کو خداوند، لارڈ مانا جاتا تھا۔ لیکن یہاں پر مقدس پولس رسول ہمیں بتا رہا ہے کہ کرسمس کا، مسیح کے تجسم کا ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ دنیا کے تمام خداؤں، معبودوں
اور دیوتاؤں میں جو حقیقی خداوند ہے، جو حقیقی مالک ہے، جو حقیقی آقا ہے، جو حقیقی خدائے مجسم ہے، وہ یسوع مسیح ناصری ہے، قیصر خداوند نہیں ہے، یسوع مسیح خداوند ہے۔ مسیحی لوگ قیصر کو خداوند نہ مانیں، اس کے بت کے آگے نہ جھکیں، یسوع مسیح کو خداوند مانیں اور اس کے نام کی عبادت کریں، کیونکہ اسی کے نام میں زندگی ہے، نجات ہے، شفا ہے۔ اور پھر یہاں لکھا ہے یہ نام خداوند جو سب سے اعلیٰ نام ہے، دا لارڈ کیریوس، یہ یسوع المسیح کو اس لیے بخشا گیا۔ نام سے مراد ہے پہچان، اختیار۔ یہ اس لیے بخشا گیا تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یسوع المسیح تمام جہانوں کا خداوند ہے، اور یہ گھٹنے یسوع المسیح کے آگے جھکیں گے جب خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد ہوگی۔ اس سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ جب ہم کرسمس کے موقع پر یسوع المسیح کی پہلی آمد کو یاد کرتے ہیں، بڑے دن کے موقع پر آپ کے تجسم کو، پیدائش کو یاد کرتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ یسوع ناصری جو ایک بچے کی صورت میں حلیم بن کر آیا، یہ دوبارہ واپس آئے گا اور اپنی دوسری آمد میں یہ ایک جج کے طور پر، ایک منصف کے طور پر، عدالت کرنے والے کے طور پر آئے گا۔ پہلی آمد میں وہ نجات دینے والے کے طور پر آیا۔ کیا مسیح کی پہلی آمد کی خوشیاں مناتے ہوئے ہم اس کی دوسری آمد کے لیے، جو کسی بھی وقت اچانک ہو سکتی ہے، تیار ہیں؟ اور لکھا ہے ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی مان جائے گا کہ صرف یسوع مسیح خداوند ہے۔ وہ بھی جنہوں نے اسے چھیدا، وہ بھی جو اس کے خلاف ہیں، وہ بھی اقرار کر جائیں گے، جھک جائیں گے کہ حقیقی آقا اور مالک یسوع مسیح ہے۔ یہاں پر یہ جو لکھا ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، یہاں پر پولس رسول یسایہ 45واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو کوٹ کرتا ہے۔ یسایہ 45:23، وہاں پر یہوہ خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ یہوہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں، اور ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے گا۔ جب یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے آگے جھکے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نئے عہد کا یہوہ ہے۔ یسوع المسیح کی صورت میں بڑے دن کے موقع پر یہوہ خدا مجسم ہو کر، جسم اختیار کر کے ہمارے درمیان آیا ہے۔ اس حوالے کی روشنی میں جو پہلی 5 آیات ہم نے دیکھیں، جن میں خدمت، اتحاد اور فروتنی کی تعلیم ہے، ان تینوں باتوں کا تعلق یسوع المسیح کی شخصی مثال سے ہے، مسیح کے نمونے سے ہے۔ بھائیو بہنوں، یاد رکھیں کہ مسیح کے نمونے پر چلتے ہوئے ہم یہ مت بھولیں کہ حقیقی عظمت خدمت میں ہے، حقیقی محبت اتحاد میں ہے، اور حقیقی سربلندی فروتنی میں ہے، اور یہی کرسمس کا پیغام ہے۔ ایک شخص تھا جو پانی میں ڈوب رہا تھا، پکار رہا تھا، مجھے بچاؤ بچاؤ۔ وہاں سے ایک اور شخص گزر رہا تھا، اس نے اس ڈوبتے ہوئے شخص کو مصیبت میں دیکھا، پانی میں چھلانگ لگائی، اس کو مرنے سے بچا لیا۔ یہ شخص جس کو بچایا گیا، اس نے اپنے بچائے جانے کی قدر نہ کی، یہ گیا اور اس نے کسی اور کا قتل کر دیا۔ اس کو جب گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا گیا، تو عدالت میں جج کی کرسی پر وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے اس قاتل کو پانی میں ڈوبتے ہوئے مرنے سے بچایا تھا۔ مقدمہ چلا، وکیلوں نے اپنے دلائل دیے، ثابت ہوا کہ یہ شخص واقعی خونی اور قاتل ہے۔ جج نے اس سے کہا کہ تو سزائے موت کا حقدار ہے۔ اس نے کہا، جج صاحب، اگر آج آپ نے مجھے سزائے موت دینی تھی
تو اس دن مجھے پانی میں ڈوبتے ہوئے مرنے سے کیوں بچایا؟ جج نے آگے سے جواب دیا، اے نادان، اس وقت تو بے یار و مددگار لاچار پانی میں غوطے کھا رہا تھا، تجھے بچائے جانے کی ضرورت تھی، میں وہاں نجات دہندہ کے طور پر ظاہر ہوا، لیکن تو نے اپنی نجات کی قدر نہ کی۔ آج تو بطور قاتل کھڑا ہے اور میں بطور منصف بیٹھا ہوں، تیری سزا موت ہے۔ میری بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں، دوستوں، یسوع المسیح اپنی پہلی آمد میں کرسمس کے موقع پر، بڑے دن کے موقع پر نجات دہندہ کے طور پر ظاہر ہوا۔ داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ یہ یسوع جو نجات دینے والے کے طور پر آیا، اپنی دوسری آمد میں وہ عدالت کرنے والے کے طور پر آئے گا۔ آج کرسمس کے موقع پر ہمارے سامنے یہ سوال ہے کہ جب میں یسوع المسیح کی پہلی آمد کا جشن منا رہی ہوں، بڑے دن کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہی ہوں، تو کیا میں اس کی دوسری آمد جو بطور منصف عادل ہوگی اس کے لیے تیار ہوں؟ خداوند آپ کو برکت دے۔